آج کے ویو 360 میں نوول کرونا وائرس سے دنیا بھر میں سفری پابندیاں، معیشت اور ٹورزم بری طرح متاثر۔ واشنگٹن ڈی سی میں چھوٹے کاروباروں پر کرونا وائرس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور وہ اس کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں۔ کراچی میں پی ایس ایل بغیر شائقین کے اور دہلی میں اسکول بند، کرونا کی تباہ کاریاں دنیا کے ہر حصے میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری۔ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے باعث ایئر انڈسٹری کا بزنس شدید مندی کا شکار ہے اور ماہرین کے مطابق اس صنعت پر اتنے برے اثرات ہو سکتے ہیں جتنے 9/11 کے بعد ہوئے تھے۔ دوسری جانب رہی صحیح کسر مختلف ممالک کی جانب سے لگائی گئی سفری پابندیوں نے پوری کر دی ہے۔ امریکہ نے چین، اٹلی، جنوبی کوریا سمیت یورپ کے 28 ممالک پر بھی سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک روز پہلے یورپی ممالک کے سفر پر پابندی عائد کی گئی تو یورپی ایئرپورٹ پر مسافروں میں بے چینی پھیل گئی۔ پہلے یہ خیال کیا گیا کہ اس پابندی کا اطلاق امریکی مسافروں پر بھی ہوگا، تاہم اس اعلان کی مزید وضاحت کے بعد یورپی ممالک میں امریکی شہریوں نے جلد از جلد امریکہ واپس پہنچنے کے لیے فلائٹس بک کرنی شروع کر دی ہیں۔ دنیا بھر کے اکثر ممالک نے مختلف علاقوں سے پروازوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد اس کے دائرہ کار میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی سفری پابندیوں کے باعث ایئر لائنز کو اس سال مجموعی طور پر 113 ارب ڈالرز کے نقصان کا خدشہ ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ اس سے پیدا ہوئی رکاوٹیں امریکی معاشی ترقی کو روک دیں گی اور کساد بازاری کی طرف لے جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس انہی معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے متاثرہ کاروباروں اور ملازمین پر مالی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے قلیل مدتی اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ وائرس جس قدر پھیلے گا اس کے معیشت پر منفی اثرات اتنے ہی زیادہ ہوں گے اور بحالی میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی مشکلات پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ اس وائرس کو اب عالمی وبا قرار دے دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے مشکل معاشی دور آنے والا ہے۔ جس رفتار سے معاشی ترقی کی امید کی جا رہی تھی اب شاید ویسی نہیں ہوگی۔ ٹریول انڈسٹری پہلے ہی سے متاثر ہے کیونکہ تفریحی بحری جہازوں یعنی کروز شپس میں کرونا وائرس پھیلنے اور بڑے پیمانے پر فضائی سفر کی منسوخی سے شدید نقصانات ہو رہے ہیں۔ عوامی اجتماعات، کانفرنسز، میوزک فیسٹیولز اور کھیلوں کے مقابلے ملتوی یا منسوخ کیے جا رہے ہیں اور ریسٹورنٹس اور سینما گھر بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ گاڑیوں کے پارٹس بنانے والے چین کے کارخانوں کی جزوی بندشیں ان خدشات کو جنم دے رہی ہیں کہ امریکہ کے کار بنانے والے اداروں کو پیداوار میں کمی کرنا پڑے گی۔ اسٹاک مارکیٹس میں اسی خوف سے شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے جس سے حصص اور تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کرونا وائرس سے امریکیوں کی صحت اور مالی معاملات کو لاحق خطرات کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے۔ صدر نے متاثرہ صنعتوں اور کارکنوں کے لیے عارضی طور پر ٹیکس کٹوتی کا مشورہ دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس اس تجویز پر بھی غور کر رہا ہے کہ ملازمین کو تنخواہ سمیت چھٹی دے دی جائے، لیکن ابھی اس کا طریقہ کار واضح نہیں ہے۔ عام طور پر کاروباری دنیا میں یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کاروباری افراد بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صحت کے بحران سے دوچار ہیں۔ ان نئے اخراجات کی کانگریس سے منظوری کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کی تعاون کی ضرورت ہوگی، جو طبی معائنے اور دیکھ بھال، توسیع شدہ بے روزگاری انشورنس اور سوشل سیفٹی نیٹ کے پروگراموں کے لیے اضافی فنڈز چاہتے ہیں۔ اس سے کم مدت میں وفاقی بجٹ کے خسارے میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر اس کا مقصد امریکی عوام کا تحفظ اور معاشی اعتماد کی بحالی کو آگے بڑھانا ہے تو پھر یہ اہم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کرنے اور وبا ختم ہونے کے بعد ان کی جلد معاشی بحالی کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ برائن پیٹن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایمرجنسی کے اعلان کے بعد کاروباری زندگی میں تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ واشنگٹن میں واقع کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل کو مارچ کے آخر تک عام عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی دارالحکومت دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے پرکشش ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مارچ اور اپریل کے مہینے واشنگٹن ڈی سی کی سیاحت کے لیے پیک سیزن تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہاں بڑی تعداد میں لگے چیری بلاسم درختوں پر آنے والی بہار سے منسوب چیری بلاسم فیسٹیول بھی ہے۔ اس ایونٹ کی کئی اہم تقریبات میں شرکت کے لیے سالانہ تقریباً 15 لاکھ شائقین ڈی سی کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس سال نوول کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور خاص طور پر ڈی سی میں ایمرجنسی کے اعلان کے بعد اس فیسٹیول کے کئی ایونٹس کو منسوخ یا مؤخر کر دیا گیا ہے۔
ڈی سی میں سیاحت $8 ارب کی صنعت ہے، جس سے تقریباً 80,000 افراد کا روزگار منسلک ہے۔ لیکن اس سال چین اور یورپ کے علاوہ دیگر کئی ممالک سے امریکہ سفر پر پابندی کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ واشنگٹن کو سیاحت کی مد میں کئی لاکھ ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ As we look at visitation to Washington, واشنگٹن میں آنے والے سیاحوں کی بات کی جائے تو 93% قومی اور 7% بین الاقوامی ہے۔ چین ہماری سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جس کے بعد برطانیہ، برازیل اور بھارت وغیرہ آتے ہیں۔ واشنگٹن آنے والے سالانہ 2 کروڑ 30 لاکھ سیاحوں میں سے 20 لاکھ غیر ممالک سے آتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ میں سیاحت کے اعتبار سے چین ہماری سب سے بڑی مارکیٹ ہے، لیکن چونکہ اب وہاں سے کوئی امریکہ نہیں آ سکتا، اس لیے اس سال وہاں سے کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ now they won't be coming. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد چھوٹے کاروبار کس طرح متاثر ہو رہے ہیں اور دکاندار اس سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ نیلوفر مغل ہماری ملاقات کروا رہی ہیں کچھ ایسے ہی اسمال بزنس اونر سے۔ پاکستانی امریکن ظفر اقبال خان گزشتہ 24 برسوں سے یہ ریسٹورانٹ چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے بزنس پر فرق پڑا ہے۔ جو ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں وہ پراپر آ رہے ہیں، ڈیلیوری کرا رہے ہیں اور کیری آؤٹ بھی کرا رہے ہیں، لیکن ڈائننگ میں تھوڑا سا افیکٹ ہوا ہے، تو ڈائننگ سلو ہے۔ ظفر اقبال خان کی طرح واشنگٹن ڈی سی میں اور بھی بہت سے دکانداروں کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان میں زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیڈیا مدینہ بیوٹی سیلون کی مالک ہیں، وہ 3 سالوں سے یہ کاروبار چلا رہی ہیں۔ ہمارا کاروبار گزشتہ ماہ سے سست روی کا شکار ہے۔ مجھے تشویش ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھے اپنی دکان بند کرنا پڑے گی۔ واشنگٹن میں اب زیادہ تر وفاقی اداروں میں ٹیلی ورک یا گھروں سے کام کرنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ مالکان کو خدشہ ہے کہ اس سے بھی ان کے کاروبار متاثر ہوں گے۔ ادنا سوزا شو پالش کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ گھروں سے کام کریں تو اس سے ہم سب کا بزنس خراب ہوگا، کیونکہ ہم جاب کرنے والے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم اپنا بزنس ان کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ اس وقت امریکہ میں 2.8 کروڑ چھوٹے کاروبار موجود ہیں۔ ملک کی 57% ورک فورس چھوٹے کاروباروں سے وابستہ ہے۔ نیشنل اسمال بزنس ایسوسی ایشن نے کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے بزنس مالکان کے لیے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ انہیں ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تاہم جیسے کاروباری مالکان کو اصل فکر اپنے بزنس کے ڈوبنے کی ہے۔ میرے خیال میں چھوٹے کاروباروں کے لیے ریلیف پیکیج بہت اہم ہے، لیکن حکومتی سطح پر یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ متاثرہ لوگوں کے لیے براہ راست قرضوں کو یقینی بنائیں۔ امریکہ میں چھوٹے کاروباروں پر کرونا وائرس کے ممکنہ اثرات اور اس کے حل کے لیے اس ہفتے کانگریس میں سماعتیں بھی منعقد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے جس کے تحت حالیہ صورتحال سے متاثر ہونے والے بزنس مالکان کو مالی امداد دی جا سکے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی ریاست فلوریڈا اپنی خوبصورت ساحلی مقامات کی وجہ سے سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ اس کا گرم موسم اور طویل ساحل سمندر نہ صرف چھٹیاں منانے والوں کے لیے بلکہ ریٹائرڈ افراد کی نظر میں بھی رہائش کے لیے پسندیدہ جگہ ہے۔ لیکن اب کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے یہاں حالات شاید پہلے جیسے نہ رہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے باعث ریاست فلوریڈا کے حکام اپنی سیاحت کی صنعت پر ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ فی الحال جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے یقینی کی کیفیت کا ہے۔ ہمارے پاس ابھی اتنی معلومات نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ آیا شمالی یا جنوبی ریاستوں پر کم یا زیادہ اثر پڑے گا اور اس حوالے سے کچھ کہہ سکیں، لیکن اگر ہم چین کو دیکھیں تو وہاں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ فلوریڈا امریکہ کے ان 11 بڑے نیشنل ایئرپورٹس میں شامل نہیں جہاں چین سے فلائٹس آتی ہیں، لیکن فلوریڈا ملک کا سب سے بڑا کروز پورٹ ضرور ہے۔ سن 2019 میں 60 لاکھ مسافروں کو لے کر تقریباً 1200 کروز شپس نے فلوریڈا سے سفر کا آغاز کیا۔ ایک بڑی کروز شپ کمپنی کارنیول کروز لائنز کا کہنا ہے کہ وہ شمالی امریکہ سے آسٹریلیا تک کے لیے کروز شپس لے جانے کا اپنا معمول کا کام جاری رکھیں گے۔ تاہم جن مسافروں نے چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ سے امریکہ آنے کا ٹکٹ خرید رکھا ہے انہیں وقتی طور پر جہاز پر سوار نہیں ہونے دیا جائے گا۔
اس وقت سیاحتی کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز پر گہری نظر رکھیں کہ اس وقت کن ممالک میں سب سے زیادہ کیسز ہیں. اس وقت یہ اچھا اقدام نہیں کہ گروپس میں سیر کرنے والوں کو چین، ایران یا جنوبی کوریا جانے دیا جائے. فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی سمیت کئی یونیورسٹیوں نے اٹلی، سنگاپور، جاپان اور جنوبی کوریا کے سفر پر پابندی لگا دی ہے اور کئی انٹرنیشنل سائنٹیفک پروجیکٹس معطل کر دیے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی اسکول آف پبلک ہیلتھ کے پروفیسر رچرڈ سرنیو کے مطابق فلوریڈا میں میڈیکل اور معاشی طور پر کرونا وائرس کا اثر ذرا بعد میں ہوگا. Right now, it does have a higher mortality rate, we think. اس وقت موت کی شرح زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس چین کا زیادہ ڈیٹا موجود نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ اصل میں بیمار ہوئے. ہر روز نئی معلومات سامنے آتی ہیں. یہ وقت ہے کہ اس سے بچنے کی تیاری کی جائے اس سے پہلے کہ حالات زیادہ خراب ہوں. CDC کے مطابق حالات بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہوں گے. فلوریڈا میں کرونا وائرس کے پہلے مریض کی تشخیص مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوئی تھی. مقامی حکام یہاں کے رہائشیوں اور سیاحوں کو وائرس پھیلنے کے حوالے سے آن لائن معلومات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیلیا انیسیمووا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کی وجہ سے دنیا بھر کے دیگر کئی ممالک کی طرح یہاں واشنگٹن میں بھی متعدد کالجز اور یونیورسٹیز کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور وہاں زیر تعلیم طلباء کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان تدریسی مراکز کے ہاسٹلز کو بھی خالی کر دیں. اسد اللہ خالد نے واشنگٹن کے کچھ اسٹوڈنٹ سے اس حوالے سے بات چیت کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میرے خیال میں ہاسٹلز میں رہنے والے طلباء میں سے جو رہنا چاہتے ہیں وہ رہ رہے ہیں کیونکہ بہت سے طالب علم کام کرتے ہیں. بہت سوں کے خاندان نہیں جن کے پاس وہ واپس جا سکے، خاص طور پر غیر ملکی طالب علم. مجھے اپنے دوست یاد آئیں گے. میرے خیال میں کلاس روم میں زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکتی ہوں. سو میرے لیے آن لائن لیکچرز کی عادت ڈالنا تھوڑا مشکل ہوگا. میں نے پہلے کبھی ایسے نہیں پڑھا. بہت سے طالب علموں کے پاس رہنے کو شاید جگہ نہ ہو. انہیں شاید اپنی رہائش چھوڑنی پڑے. کچھ موسم بہار کی چھٹیوں میں یہاں ٹھہریں گے لیکن زیادہ تر اپنی کلاس آن لائن ہی لیں گے. یہ یونیورسٹی چند طلباء کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے DC میں بطور انٹرن بلاتی ہے تاکہ وہ یہاں پڑھائی کر سکیں، لیکن انہوں نے میرا کورس ہی منسوخ کر دیا ہے. اس لیے ہم سب کو 20 مارچ سے پہلے واپس جانا ہوگا. جو ملک بچے تھے اب وہاں بھی کورونا وائرس کے کیسز سامنے آنے لگے ہیں. پڑھیے اور جانیے نوول کورونا وائرس سے متعلق ہماری تفصیلی کوریج ہمارے ویب سائٹ urduvoa.com پر. آپ کی کیا رائے ہے آپ ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. نوول کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ دنیا بھر میں کھیلوں کے بڑے مقابلوں کی بڑے پیمانے پر منسوخی کی جا رہی ہے. مختلف ممالک میں منعقد ہونے والے اہم سپورٹس ایونٹس کو یا تو مؤخر یا ملتوی کیا جا رہا ہے. کئی مقامات پر جاری مقابلوں کو تو بند نہیں کیا گیا لیکن شائقین کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جیسے پاکستان میں ہونے والے PSL 5 کے میچز. نوول کورونا وائرس کے خطرے کو کرکٹ کے پاکستانی شائقین کیسے دیکھ رہے ہیں اور خود پر اسٹیڈیم میں جانے کی پابندی پر ان کا کیا رد عمل ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ موجود ہیں محمد ثاقب. جی ثاقب، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جن افراد نے کراچی کے ان میچز کی ٹکٹس خریدے ہوئے تھے کیا انہیں اس کا ریفنڈ دیا جائے گا؟ تھینک یو فائزہ. بالکل صورتحال جو ہے پاکستان بھر میں 21 کیسز سامنے آئے ہیں اب تک نوول کورونا وائرس کے، اور اس میں سے جو 15 کیسز ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے. اور کراچی میں جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے. اور میرے پیچھے اس وقت آپ موجود ہیں کراچی کے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں، اور یہاں پر PSL 5 کا ایک اہم میچ آج بھی کھیلا جائے گا، کل بھی کھیلا گیا تھا اور ہفتے کے دن بھی کھیلا جانا ہے. تو اس وقت جو ہے ایک جانب جہاں پر لوگوں کو جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے کورونا وائرس کے باعث، اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ PSL کا میچز بھی جاری ہیں. تو جمعرات کو جو میچ ہوا تھا اس میں تو شائقین کو آنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن جمعے کو جو میچ ہو رہا ہے اس کے لیے مکمل پابندی کر دی گئی ہے. جمعے اور اس کے بعد جو آنے والے میچز ہیں اس میں بھی شائقین کو داخلے کی پابندی نہیں ہوگی. اس طرح یہ جو میچز ہیں وہ شائقین کے بغیر بند اسٹیڈیم میں ہی ہوں گے. تو اس صورتحال میں ہم نے جو بعض شائقین سے بات کی تو کچھ نے اس میں جو رد عمل دیا ہے وہ کافی ملا جلا رد عمل ہے. کچھ نے اس میں مایوسی کا اظہار کیا اور کچھ نے اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں.
कराची के नेशनल स्टेडियम में तमाशाइयों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। वजह इसकी है नोवल कोरोना वायरस के फैलाव से बचना। कितना मुत्तफिक हैं कराची के क्रिकेट शायकीन इस फैसले से? साकिब, फायजा, जब हमने लोगों से बात की तो एक जानिब जहां पर कराची के शायकीन जो हैं वो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट देखने को जाते हैं और बड़ी तादाद में लोग यहां पर आते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, मैचेस देखती है। और बहुत अरसे के बाद चूंकि क्रिकेट कराची में दोबारा वापस आई है, पाकिस्तान में दोबारा वापस आई है, इस वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने मायूसी का इजहार किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि ये एक एहतियाती तदाबीर है और ये ज़रूर इख्तियार की जानी थी। तो हमने कुछ शायकीन से जब बात की तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था, आइए जानते हैं। भाई ये लोगों को परेशान कर रहा है और कोई वजह नहीं है। देखा जाए कि आप लोगों को आप या बंद कर दें, पूरा पीसीएल भी बंद कर दें। ये जो 22 आदमी जो जाएंगे ग्राउंड में, क्या उनको वो वायरस नहीं लगेगा? लगेगा ना। हम तो जानते कि पूरा बंद ही कर दें। जो लोगों ने टिकट लिया उनको टिकट को वापस कर दें। भाई ये लो पैसे लो, अपने घरों को जाओ, अब बाहर नहीं निकलना। पूरे पाकिस्तान में बोले बंद कर दो, सब कारोबार बंद कर दो। मुझे कोई नहीं है, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर इतने ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस बेयर कर रही है इन चीज़ों के लिए, तो मेरे ख्याल से अगर मैचेस पे पाबंदी लगती है या स्कूल्स बंद होते हैं तो बच्चों की सेफ्टी से ज़्यादा या उनकी हेल्थ से बड़ा तो कोई नहीं है ना। ऊपर बैठा है ना मालिक, वो करेगा हिफाजत हमारी, बस उस पर भरोसा है हम लोग। क्रिकेट एंजॉय तो आ गया बीच में PSL वरना हम लोग भी घरों में बैठे रहते अब तक, ठीक है। और ये कि अल्लाह पे भरोसा है तो कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जो हमारा मुल्क है, यहाँ छोटे खुशियाँ बहुत कम है, यहाँ इवेंट्स बहुत कम होते हैं, यहाँ कोई ऐसी लोगों के लिए एक्टिविटी नहीं है, कुछ इंटरटेनमेंट नहीं है, तो लोग यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। जैसे कि बारिश हुई, क्लिफ्टन में पहुँच गए, अब मैच है तो सब आ गए। ये जो वायरस वगैरह ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमें अल्लाह पे यकीन है, अगर होना है तो होगा। ताउन का मर्ज भी एक ज़माने में आया था और अल्लाह ने जिसे बचाना था वो बचा था, और अभी भी इंशाल्लाह हम अगर अल्लाह ने बचाया तो बचेंगे, बहुत सारे लोग बचेंगे। तो फायजा, आपने देखा कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हैं और कुछ लोग मायूसी का शिकार जरूर है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए, सिंध काफी इंतजाम किए गए हैं, अमली इक़दाम भी नजर आते हैं, 9 आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, इसके अलावा एक पूरा हॉस्पिटल है जो कि क्वारंटाइन के लिए कायम किया गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पर इक़दाम तो जरूर हैं और लोगों में खौफ और हिरास भी है। इसके साथ साथ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है टिल 30 मई। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो कहती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट सिंध ये कहती है कि हमने मुकम्मल इंतजाम किए हैं ताकि इस वायरस को कंटेन किया जा सके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया साकिब। जिक्र हुआ पाकिस्तान में शायकीन की मौजूदगी के बगैर PSL मैचों का, तो भारत में भी हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम जो भारत के दौरे पर है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उस हवाले से भी ऐलान कर दिया है कि दोनों टीमों के दरमियान होने वाले बाकी 2 वनडे मैचेस शायकीन के बगैर खेले जाएंगे। इसके अलावा भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत भी रिपोर्ट की गई है। भारत में कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ बजरिया स्काइप दिल्ली से वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा रितुल जोशी मौजूद हैं। जी रितुल, हुकूमत की जानिब से क्या लेटेस्ट इक़दाम किए गए हैं और किन इलाकों में स्कूल्स और ये जो मुख्तलिफ कॉलेजेस, तदरीसी मराकिज़ हैं उनको बंद किया गया है? जी देखिए, एक जो बड़ा इशू इंडिया में हमेशा आता है, एक तो पॉपुलेशन प्लस इंडिया का साइज, और हुकूमत इस बात को जानती है कि जितने भी इंतजामात वो कर ले, कोई भी अगर आउटब्रेक होता है एपिडेमिक का, उसको कंट्रोल करना हमेशा भारत जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए इस वक्त सबसे बड़ी तवज्जो दी जा रही है वो प्रिवेंशन पे ज्यादा है बजाय क्योर के। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने खुद भी बताया, एक मौत हो चुकी है, 76 साल के एक बुजुर्ग की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। 75 कंफर्म केसेस इस वक्त इंडिया में हैं। और अगर हम स्टेट की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा आपको अफेक्टेड लोग नजर आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र है, दिल्ली है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में भी केसेस सामने आए हैं। तो एहतियातन एक तो दिल्ली में, केरल में, जम्मू कश्मीर में हमें बताया गया है स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल्स वगैरह भी बंद किए गए हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी सरकारी इवेंट्स हैं, जलसे हैं, उन सबको उन पर रोक लगाई गई है और बार बार ये एहतियात दी जा रही है कि आप नॉन एसेंशियल ट्रैवल ना करें, आप बड़े जलसे ऑर्गेनाइज ना करें और कोशिश करें कि कितना ज्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत में अगर हम देखें तो 15 अप्रैल तक सारे वीजास को सस्पेंड किया गया है। तो एक तरह से भारत ने अपने ऊपर एक सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है ताकि वो जितना भी हो सके बाहरी कॉन्टैक्ट से बच सके।
रितुल, मोदी हुकूमत ने 15 अप्रैल तक, अभी आपने जिक्र किया, भारत में दाखिले के लिए जो वीज़े हैं उसके इजरा पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा किस तरह की सफरी पाबंदियां लगाई गई हैं भारत आने या भारत से निकलने या जाने वालों के लिए? देखिए, जितना भी जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार एडवाइजरी आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि आप नॉन एसेंशियल ट्रैवल बिल्कुल ना करें। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उन तक का फॉरेन ट्रैवल इस पर सस्पेंड किया गया है। साथ ही जो लोग बाहर हैं और आना चाहते हैं और जो भी एसेंशियल ट्रैवल की भी कैटेगरी वो होगी, जो रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में, भारत की जो एम्बेसीज हैं उसमें केस बाय केस ये देखा जाएगा कि क्या जरूरी है इस शख्स का इस पर भारत आना या जाना। लेकिन बाकी जो चीजें हैं जैसे जो डिप्लोमेटिक वीजाज है या फिर जो यूएन के वर्कर्स हैं या फिर जो कुछ एम्प्लॉयमेंट वीजाज हैं वो अभी फिलहाल दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी, जैसे दिल्ली में एक एक्ट को इन्वोक किया गया है जिसके तहत जो भी कोऑपरेट नहीं करेगा इस डिजीज को स्प्रेड होने से रोकने में या ट्रीटमेंट में जो कोताही करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस वक्त प्रिवेंशन पर पूरा जोर फायदा हम देख सकते हैं भारत के अंदर। रितुल, हमें ये बताइए कि लोग जो हैं, आवाम वहाँ पे भारत में, इन इक़दामात से किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, अगर मैं लोगों की बात करूं तो आपको एक तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो बहुत सारे आपको रूमर्स दिखेंगे, रूमर्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा ह्यूमर का एलिमेंट लगेगा। कई लोगों को इसमें बड़े बड़े मीम्स बना के लोग मजाक भी कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बहुत डरा हुआ भी है। अगर आप मेडिकल शॉप्स में जाएंगे, केमिस्ट शॉप्स में जाएंगे तो हैंड सैनिटाइजर्स अब दुकानों से गायब हो रहे हैं, मास्क मिलने बंद हो गए हैं, मास्क की कालाबाजारी शुरू हो गई है। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से रीएश्योर करने की कोशिश कर रही है, एडवाइजरीज दे रही है, बता रही है कि आप किस तरह से इस वायरस से बच सकते हैं, कैसे आप कांटेक्ट में ना आए, अपने हाथ धोएं बार बार, मुंह पे कपड़ा रखें, जैसी ठीक से बची तमाम चीजें हैं। लोगों को जो अपना बचाव अपने तरीके से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और छोटे छोटे कुछ हम ये भी देख रहे हैं फायदा कि कोई मामूली सर्दी खांसी जुकाम में भी लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए पहुंच जा रहे हैं। तो पैनिक तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है जिससे डील करना भी शायद सरकार के लिए, हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जी, रितुल हमें बता रही थी कि भारत में कोरोना वायरस के हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है। भारत में पहला कोरोना से हलाकत का जो केस है वो भी सामने आया है, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से मज़ीद इक़दामात जो हैं वो सख्त किए गए हैं, सफरी पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया रितुल आपका। शुक्रिया फायदा। ये था आज का V360। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका एड्रेस है youtube.com/UrduVOA News। मुझे फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए।